اہل علم اور ایمان والے بولے تم اللہ کی کتاب کے مطابق قیامت تک ٹھہرو گے۔ یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ ہے۔ ایک علم ایمانی ہوتا ہے اور ایک کافرانہ، جیسا کہ فرمایا وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں، اور فرمایا بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم محض اٹکل ہے، بلکہ یہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ اندھے ہیں، اور فرمایا بس یہی ان کا مبلغ علم ہے، اور فرمایا ان کو اس کا قصہ تو سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں لیکن وہ پستی کی طرف مائل ہوا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے، اسے پھٹکارو تو زبان نکال دے، چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے گا۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اب ان کی باتیں لوگوں کو بتا دیجیے تاکہ یہ کچھ غور و فکر سے کام لیں۔ یہودیوں اور ان کے علم کے بارے میں فرمایا ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوں، چار پائے برو کتا بے چند۔ یہ علم تو ہے لیکن ہدایت دینے والا نہیں، دلیل ہے جس سے تشفی نہیں ہو سکتی، حجت ہے لیکن حجت قاطعہ نہیں، نقل ہے لیکن سچی نہیں، کلام تو ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں، بلکہ انحراف کی طرف پہنچانے اور ضلالت کی رہنمائی کرنے والی دلیل ہے۔ تب اس علم والوں کو حقیقی مسرت کہاں ملے گی جو اسے اپنے پیروں تلے روند رہے ہوں۔ اللہ نے فرمایا انہوں نے تو ہدایت پر اندھے پن کو ترجیح دی ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے دل بند ہیں، نہیں بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر مہر لگا دیا ہے۔ واشنگٹن میں کانگریس کی لائبریری میں ہر فن، ہر قوم، ہر نسل اور ہر تہذیب سے متعلق لاکھوں کتابیں جمع ہیں، لیکن جس قوم کے پاس اتنی عظیم لائبریری ہے وہ اللہ تعالی کی منکر ہے، وہ محض محسوس و مشاہد دنیا کو دیکھتی ہے، اس کے بعد نہ سمع، نہ بصر، نہ عقل اور نہ دل، جیسا کہ فرمایا ہم نے انہیں کان، آنکھ اور دل دیے لیکن ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ سورہ نمبر 46 آیت نمبر 26۔ باغیچہ ہرا بھرا ہو لیکن بکری بیمار ہو، کھجوریں خوب پیدا ہوں لیکن اگر اہل مرو کاسا بخل پیدا ہو جائے، تو پانی ٹھنڈا ہو لیکن منہ ہی کڑوا ہو تو کیا فائدہ ہوگا۔ فرمایا ہم نے ان کو کتنی ہی نشانیاں دکھائیں، ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی نشانی آتی بس اس سے اعراض ہی کرتے۔ معلومات بھی ہونی چاہیے، غور و فکر بھی۔ شرح صدر کرنے والی چیزوں میں یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معلومات، معارف اور علوم حاصل ہوں، ثقافتوں کا وسیع مطالعہ ہو، ساتھ ہی فکر میں گہرائی اور گہرائی ہو، نظر میں اصابت ہو، دلیل کو دقت نظر سے دیکھیں، مسئلے کی تہ تک پہنچیں، امور و اشیاء کی حقیقت اور مقاصد تک رسائی حاصل ہو۔ اللہ سے اس کے جاننے والے بندے ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28۔ ان کے علم میں جو نہ آیا اس کی یہ تکذیب ہی کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 39۔ عالم تو وہ ہوتا ہے جو کشادہ ظرف، بڑے دل والا ہو، اسے شرح صدر حاصل ہو، اس کا دل مطمئن ہو، بقول شاعر جتنا ہی اسے خرچ کرو گے بڑھے گا اور جتنا ہی اسے ہاتھ باندھ کر رکھو گے اس میں کمی آئے گی۔ مغرب کا ایک مفکر لکھتا ہے آفس کی دراز میں ایک فائل میں نے بنا کر رکھی ہوئی ہے جس میں میں اپنی روزانہ کی کارستانیاں، لغزشیں اور غلطیاں جو رات دن سرزد ہوتی رہتی ہیں لکھا کرتا ہوں۔ اس بارے میں علماء اسلام اور سلف امت احتساب نفس اور باریک بینی سے اپنی ہی غلطیوں کو پکڑنے میں مفکر مذکور سے بھی بڑھے ہوئے تھے۔ قرآن میں ہے اور نہیں میں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 2۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن اپنا حساب اس سے بھی زیادہ کرتا ہے جتنا ساجھی دار اپنے ساجھی کا کرتا ہے۔ ربی بن خیثم جمعے سے جمعہ تک اپنی باتیں لکھا کرتے تھے، اگر ٹھیک پاتے تو اللہ کی حمد کرتے اور برا پاتے تو استغفار کرتے۔ سلف میں ایک نے کہا، میں نے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا جس کی مغفرت کی دعا میں برابر کرتا رہتا ہوں۔ وہ لوگ جو اپنے مال میں سے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا۔ اپنا احتساب کیا کیجئے، اپنے پاس ایک ڈائری رکھیے اور اس کے ذریعے اپنا احتساب کرتے رہیے، اس میں اپنی منفی عادتیں لکھیے اور ان کے معالجہ میں پیش رفت ہوئی ہو اسے بھی نوٹ کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنا احتساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اعمال کو تولے جانے سے پہلے وزندار بنا لو اور خدا کے سامنے پیشی کے لیے اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں 3 غلطیاں برابر ہوتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 وقت کی بربادی، نمبر 2 لا یعنی باتیں کرنا۔ آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتیں چھوڑ دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کم ترین اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت توجہ دیتے ہیں، مثلا افواہ بازوں کی بات پر کان دھرنا، حوصلہ شکنی کرنے والوں کی پیشن گوئیوں اور وسوسہ اندازوں کے وہم و خیال کو سننا۔ اس سے فوری کدورت اور رنج و غم تو پیدا ہوتے ہی ہیں، خوش بختی اور طمانینت قلب کی دولت بھی چھن جاتی ہے۔ امراء القیس کہتا ہے، پرانے ٹیلے تجھے صبح صبح سلام کرتا ہوں، کیا پرانے زمانوں کے لوگ سلامت ہیں؟ سلامتی تو بس اس کو ملتی ہے جسے نعمت حاصل ہو، جس کی امیدیں کم ہوں اور جس کی راتیں خوشگوار گزرتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ایسی دعا سکھائی جو دنیا و آخرت دونوں کی خوشی کی جامع ہے۔ یہ جامع مانع اور کافی شافی دعا جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے، یہ ہے اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ فرمایا گیا ہے اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا بہترین اجر عنایت کیا۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 148۔ وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی کا شکار، سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123۔ دفاع کا سامان کر لیں، بندے کو اس سے بھی خوشی ملتی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کے ساتھ احتیاط کا دامن نہ چھوڑے، اسباب کو کام میں لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں مقابلے کے لیے نکلے، آپ نے ذرہ بھی زیب تن کی، حالانکہ آپ تو متوکلین کے سردار ہیں۔ ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنی سواری کو کھونٹے سے باندھ دوں یا توکل کر لوں؟ فرمایا اسے باندھو اور پھر توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرنا اور ساتھ ہی اللہ پر توکل، یہی توحید کی جان ہے۔ جبکہ اسباب اختیار نہ کرنا، محض توکل کرنا شریعت سے ناواقفیت ہے، جیسے کہ سبب اختیار کرنا اور توکل چھوڑ دینا بھی توحید میں کمی کی بات ہے۔ اس سلسلے میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے ناخن کاٹا جو بڑھ کر زخم بن گیا، اس نے احتیاط نہ کی حتیٰ کہ مر گیا۔ ایک شخص سردان کے گدھے پر چڑھا، اس کا پیٹ بھینچ دیا، وہ مر گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مشہور مصری مصنف طٰہٰ حسین اپنے ڈرائیور سے کہتا تھا، جلد بازی نہ کرو تبھی ہم جلدی پہنچیں گے۔ ایک مثال میں جو کہا گیا ہے کہ بسا اوقات جلدی مچانے سے دیر ہو جاتی ہے، یہی اس کا مفہوم ہے۔ شاعر بھی کہتا ہے، کبھی کبھی صبر سے کام لینے والا ضرورت پوری کر لیتا ہے اور جو جلدی مچاتا ہے وہ لغزش کھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچاؤ اور احتیاط تقدیر کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے، اس کی روح ہے۔ فرمایا چاہیے کہ احتیاط و نرمی برتے، ایسے لباس تمہیں دیے جو گرمی سے بچاتے ہیں اور ایسے لباس جو تمہاری توانائی کو محفوظ رکھتے ہیں۔
لوگوں کو اپنا بنائیے۔ آدمی کی خوشی کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں لوگوں کو اپنا بنانے، ان کی محبت حاصل کرنے اور ان کا دل جیت لینے کی صلاحیت ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بعد والوں میں میرا اچھا تذکرہ کر دے۔ مفسرین نے لسان صدق سے مراد اچھا تذکرہ اور ذکر خیر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، تیرے لیے میں نے محبت پیدا کر دی۔ بعض اس آیت کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ جو بھی تجھے دیکھتا ہے تجھ سے محبت کرتا ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، یعنی حق کی زبان اور اس کا قلم ہو۔ یہ بھی صحیح حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں پکارتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اس سے محبت کرو، تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ محبت کے اسباب میں سے خندہ پیشانی، نرم کلامی اور حسن اخلاق ہے۔ سب سے زیادہ جو چیز لوگوں کو آپ کی طرف کھینچ کر لائے گی وہ نرم خوئی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نرم خوئی جس چیز میں بھی ہو اسے زینت دے گی اور جس چیز سے نکال لی جائے اسے بدنما کر دے گی۔ اور فرمایا، جو نرم خوئی سے محروم ہوا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ایک حکیم تو یہ بھی کہتا ہے کہ چمکار سے تو سانپ بھی اپنے بھٹ سے نکل آتا ہے۔ یورپ والے کہتے ہیں کہ شہد توڑو لیکن چھتا نہ توڑو۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن شہد کی مکھی کی طرح ہے جو پاک چیز کھاتی اور پاک چیز پیدا کرتی ہے، اور جب کسی خوشبودار پودے پر بیٹھتی ہے تو اسے توڑ نہیں دیتی۔ ملکوں گھومیے اور قدرت کی نشانیاں دیکھیے۔ مسرت کے اسباب میں ایک سفر بھی ہے، ملکوں کی سیر اور شہروں کا مشاہدہ ہے۔ اس کے بارے میں آغاز کتاب میں بھی کچھ عرض کیا جا چکا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو، دیکھو کہ آسمانوں اور زمین میں کیا ہے۔ کہہ دو، زمین میں چل پھر کر دیکھو، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے؟ شاعر کہتا ہے، کسی ایسے مقام میں مت ٹھہرو جہاں رسوائی ہو، جو دلوں پر اثر ڈالے۔ مغرب و مشرق میں چلو پھرو، اسی میں فائدہ ہے۔ جو شخص سفرنامہ ابن بطوطہ پڑھے گا اسے ابن بطوطہ کے مبالغوں سے قطع نظر اللہ تعالی کی بہت سی نشانیاں، دنیا کے عجائبات اور ساتھ ہی عبرتیں معلوم ہوں گی۔ کائنات کی کھلی کتاب کو پڑھنے کے لیے مناسب ہوگا کہ آدمی خود سفر کرے، اپنی آب و ہوا، دانہ پانی اور مکان بدلے۔ ایسے ہی آدمی کے بارے میں تو ابو تمام کہتا ہے، شام میں میرے گھر والے ہیں، بغداد کی آرزو ہے، رقمتین میں میں ہوں، فسطاط میں میرے پڑوسی ہیں۔ کہہ دو زمین میں چلو تو زمین کی سیاحت کرو، حتیٰ کہ ذوالقرنین وہاں پہنچ گیا جہاں سورج نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میں برابر چلوں گا تا آنکا دونوں دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، ورنہ چلتا ہی رہوں گا۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، نفس کو سعادت دینے اور شرح صدر کی نعمت دینے والی ایک چیز قیام اللیل بھی ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تہجد کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا، پھر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی صبح نشاط اور خوشگواری کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ رات میں تھوڑا سا ہی سوتے تھے، رات میں اٹھ کر تہجد کے نوافل پڑھا کرو۔ یہ اللہ نے فرمایا، قیام اللیل سے جسم کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ حدیث صحیح میں ہے جو ابو داؤد نے روایت کی کہ فرمایا، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا جو قیام اللیل کرتا تھا لیکن اب نہیں کرتا۔ عبداللہ بڑا اچھا آدمی ہے، کاش کہ رات میں تہجد بھی پڑھا کرتا۔ فانی اشیاء پر افسوس نہ کریں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب فنا ہو جائے گا سوائے اللہ کی ذات کے۔ فرمایا، ہر چیز کو فنا ہے، بقا صرف اسی کو ہے۔
دنیا میں جو بھی ہے فنا ہوگا، بس رب ذوالجلال والاکرام کو ہی بقا ہے۔ جو آدمی دنیا کے لیے روتا ہے وہ بچے کی طرح ہے جو کھلونا کھو جانے پر روتا ہے۔ وقفہ: رنج اور فکر دونوں میں دوستی ہے اور دونوں ہی روح کو تکلیف دیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فکر مستقبل کی پریشانی ہے تو رنج ماضی کی مصیبت یا محبوب کے فوت ہونے پر ہوتا ہے۔ دونوں ہی سوہانے روح ہیں۔ عربی میں ماضی سے متعلق دکھ کو حزن اور مستقبل کی تکلیف کو ہم کہتے ہیں۔ ماثور دعا میں یوں وارد ہے: اے اللہ، میں دنیا و آخرت میں تجھ سے عافیت کا طالب ہوں۔ اپنے دین، دنیا، اہل اور مال سب میں عافیت چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میرے عیوب کی پردہ پوشی کر، خوف کو دور کر دے۔ اوپر نیچے، دائیں بائیں، سامنے اور پیچھے ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ میں تیری عظمت کی پناہ لیتا ہوں۔ ایک عربی شاعر نے کہا کہ اللہ اپنے قدیم و جدید احسانات کو نہیں گنتا، اس لیے رنج و غم میں نہ پڑو کہ رنج ہمیشہ نہیں رہے گا۔ امید ہے کہ مصیبت کے بعد نظر رحمت سے مجھے دیکھیں گے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ آپ کی قیمت جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے: جب میرا نفس جو اشیاء کا مالک ہے یہی دنیا سے جانے والا ہے تو پھر کسی چیز کے چلے جانے پر میں کیوں روؤں؟ دنیا اپنے سونے چاندی، منصب، محلوں اور کوٹھیوں کے باوجود ایک قطرہ آنسو کے برابر بھی نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اور اشیاء دنیا ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور متعلقات ذکر کے اور عالم یا طالب علم کے۔ دنیا تو اصلاً امانت ہے، جیسا کہ لبید کہتا ہے: مال اور رشتہ دار تو سب امانتیں ہیں، ایک دن سب کو لوٹانا پڑے گا۔ کروڑوں روپے، جائیدادیں، گاڑیاں، یہ سب بندے کی موت میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرا سکتے۔ حاتم طائی کہتا ہے: تیری قسم، مالداری سے آدمی کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا جب سینے میں سانس پھڑ پھڑائے اور دم نکلنے لگے۔ اسی لیے حکما کہتے ہیں: ہر چیز کی ایک معقول قیمت رکھیے کہ دنیا و ما فیہا مومن کی جان کے برابر نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہی تو ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: جنت کے علاوہ اپنی قیمت مت لگاؤ کیونکہ مومن کا نفس قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ بعض لوگ اسے بہت سستا بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ مال ختم ہو جانے، گھر ڈھہ جانے، گاڑی جل جانے وغیرہ پر تو ماتم مچا ڈالتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی کمزوری، برائیوں، گناہوں اور رب کی نافرمانی پر متاسف نہیں ہوتے۔ انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نوحہ و ماتم بیکار تھا۔ اسی چیز سے اقدار، موقف اور مشن سے واقفیت و ناواقفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پس پشت ایک بڑے دن کو ڈال رہے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 27۔ آپ کی قیمت جنت ہے۔ شاعر کہتا ہے: جب میرا نفس جو اشیاء کا مالک ہے یہی دنیا سے جانے والا ہے تو پھر کس چیز کے چلے جانے پر میں کیوں روؤں؟ دنیا اپنے سونے چاندی، منصب، محلوں اور کوٹھیوں کے باوجود ایک قطرہ آنسو کے برابر بھی نہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اور اشیاء دنیا ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکر کے اور متعلقات ذکر کے اور عالم یا طالب علم کے۔ دنیا تو اصلاً امانت ہے، جیسا کہ لبید کہتا ہے: مال اور رشتہ دار تو سب امانتیں ہیں، ایک دن سب کو لوٹانا پڑے گا۔ کروڑوں روپے، جائیدادیں، گاڑیاں، یہ سب بندے کی موت میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں کر سکتے۔ حاتم طائی کہتا ہے: تیری قسم، مالداری سے آدمی کو ذرا بھی فائدہ نہیں ہوتا جب سینے میں سانس پھڑ پھڑائے اور دم نکلنے لگے۔ اسی
اسی لیے حکما کہتے ہیں ہر چیز کی ایک معقول قیمت رکھیے کہ دنیا و ما فیہا مومن کی جان کے برابر نہیں۔ یہ دنیاوی زندگی لہو و لعب ہی تو ہے۔ اللہ نے فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنت کے علاوہ اپنی قیمت مت لگاؤ، کیونکہ مومن کا نفس قیمتی ہوتا ہے، حالانکہ بعض لوگ اسے بہت سستا بیچ دیتے ہیں۔ جو لوگ مال ختم ہو جانے، گھر ڈھہ جانے، گاڑی جل جانے وغیرہ پر تو ماتم مچا ڈالتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی کمزوری، برائیوں، گناہوں اور رب کی نافرمانی پر متاسف نہیں ہوتے، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نوحہ و ماتم بیکار تھا۔ اسی چیز سے اقدار، موقف اور مشن سے واقفیت اور ناواقفیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بلا شبہ یہ لوگ جلدی ملنے والی یعنی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پس پشت ایک بڑے دن کو ڈال رہے ہیں۔ سورہ نمبر 76 آیت نمبر 27۔ حقیقی محبت، اللہ کے ولیوں اور پیاروں میں سے بننے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں خوشی ملے۔ سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کی محبت کو اپنا سب سے بڑا مقصد اور غایت اولیٰ بنا لے۔ اسی کو اللہ نے لطیف تعبیر میں یوں کہا، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 54۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت میں یحبونہ تعجب خیز نہیں، تعجب خیز تو یحبہم ہے، کیونکہ اس نے پیدا بھی کیا، رزق بھی دیا، ان کو راہ دکھائی، سب کچھ دیا، پھر بھی محبت کرتا ہے۔ فرمایا، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف میں زبان رسالت سے کیا نکلا، جس نے ان کے سر پر فخر کا تاج رکھ دیا۔ یہ وہ آدمی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی کو قل ھو اللہ احد اتنی پسند تھی کہ ہر رکعت میں اسے دہراتے، اسے پڑھ کر بے خود ہوتے اور زبان سے دہراتے، دل کو آرام دیتے، ان کا وجدان اس سے حرکت میں رہتا۔ ان کی کیفیت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس سورے سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ ایک عالم کے حالات پڑھتے ہوئے 2 مصرے مجھے ملے، وہ بڑے پسند آئے۔ وہ کہتے ہیں، جب لوگوں کو لیلا اور سلمیٰ کی محبت ہی پاگل بنا ڈالتی ہے تو وہ عاشق کیا نہ کرے گا جس کا دل محبوب حقیقی یعنی اللہ میں اٹکا ہوا ہو۔ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، کہو پھر کیوں وہ تمہیں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 18۔ لیلا کے دیوانے کیس کو ایک عورت کی محبت نے مار ڈالا، قارون کو مال کی محبت لے ڈوبی، فرعون منصب کی چاہت میں مارا گیا، لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ، حنظلہ رضی اللہ عنہ اور جعفر رضی اللہ عنہ اللہ اور رسول کی محبت میں قتل ہوئے۔ دونوں موتوں میں کتنا فرق ہے، یہی ببی تفاوت رہ از کجا کجا ست۔ وقفہ۔ امریکہ میں ہر سال 300 پولیس والے خودکشی کر لیتے ہیں، جس میں 10 تو صرف نیو یارک میں کرتے ہیں، جبکہ 1987 عیسوی سے وہاں پولیس والوں میں خودکشی کا گراف بڑھتا جا رہا ہے۔ افسران اس صورتحال سے پریشان ہیں۔ پولیس کی قومی یونین نے اس کے اسباب کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان کی خودکشی کا سب سے بڑا سبب دائمی اعصابی بے چینی تھی کہ ان کو بحرانوں میں تو ثابت قدمی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جبکہ جرائم کا گراف بڑھتا ہی جا رہا ہے، لیکن مجرموں کے ساتھ نبرد آزمائی میں بہت سی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی لاشیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ان کے پاس ہمیشہ اسلحہ رہتا ہے، جس سے ان کو خودکشی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ 100 میں سے 80 کیسوں میں خودکشی اپنے ہی ہتھیار سے کی گئی۔ ایک بار تو لگاتار 3 دنوں تک پولیس افسران نے اپنے میرین ریوالور سے خودکشی کی۔ 3 دنوں میں 3 افسران مر گئے۔
شریعت سادہ اور آسان ہے۔ مسلمان کے لیے یہ امر بھی طمانینت بخش ہے کہ شریعت آسانی اور رواداری پر مبنی ہے۔ فرمایا طٰہٰ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 1۔ ہم آسان راستے کی تمہیں رہنمائی